امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کی رات ایران پر میزائل داغے، جو دونوں ممالک کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے بعد جوابی حملہ معلوم ہوتا ہے۔ اصفہان کے علاقے پر حملے کے پیمانے اور کسی بھی نقصان کی حد کے بارے میں متعدد دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا ہے۔ یہ اقدام علاقائی حریفوں کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے شام میں ایک ایرانی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ اب اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم اس واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اسرائیل نے اب تک اپنی فوج کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی ایسی کارروائیوں کی تصدیق نہیں کی جن میں شام اور عراق میں متعدد مواقع پر ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم امریکی حکام نے BBC کے شراکت دار امریکی خبر رساں ادارے CBS نیوز کو تصدیق کی ہے کہ جمعے کی الصبح اسرائیلی میزائل نے ایران کو نشانہ بنایا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکہ کو ان منصوبوں سے متعلق پہلے ہی اعتماد میں لیا جاتا ہو یا ان کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا دیا گیا ہو۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کس قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے یا انہیں داغے جانے کے لیے کس مقام کا انتخاب کیا گیا تھا۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک میزائل حملہ کیا گیا، جبکہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں چھوٹے ڈرونز شامل تھے۔ ایرانی انتظامیہ کی جانب سے ملک کے اندرونی معاملات تک رسائی کو محدود رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے BBC کو اصفہان کے مرکزی علاقے تک براہ راست رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے جہاں کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایرانی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملے کی کوشش کی گئی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک فوجی اڈے کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد فضائی دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا۔ ایک سرکاری میڈیا چینل نے اصفہان میں ایک جنرل کے حوالے سے بتایا، جن کا یہ خیال ہے کہ علاقے میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ مشکوک چیزوں پر فضائی دفاعی نظام کی فائرنگ تھی، تاہم جس کے بعد کہا گیا کہ علاقے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے، جو ایران کے طاقتور پاسداران انقلاب کے عسکری ونگ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اصفہان میں ایک جوہری تنصیب کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں اس بات کا کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اس اہم مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے نیشنل سینٹر آف سائبر سپیس کے ترجمان حسین دلیرین کا کہنا ہے کہ ایران پر سرحد پار سے کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے صرف کواد کاپٹرز یعنی ڈرون اڑانے کی ناکام کوشش کی اور کواد کاپٹرز کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے داغے جانے والے میزائل کے فوری بعد کمرشل پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن اب اسے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ عراق اور شام میں بھی رات گئے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان کا اصفہان حملے سے براہ راست تعلق تھا یا نہیں۔ شام کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام کے جنوب میں واقع ایک فضائی دفاعی مقام کو مقامی وقت کے مطابق جمعے کی الصبح اسرائیلی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ اصفہان کو نشانہ بنانے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ صوبہ اصفہان ایران کے مرکز میں ایک بڑا اور اہمیت کا حامل شہر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصفہان ایران کا وہ شہر ہے کہ جہاں فوج کی بڑی تنصیبات موجود ہیں، جن میں ایک بڑی ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات شامل ہیں۔ مبینہ طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ تازہ ترین حملہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے جانے کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد ہوا ہے، جس واقعہ کو کشیدگی میں ڈرامائی اضافے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیا جانے والا حملہ بری طرح ناکام رہا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر اتحادیوں کی مدد سے اسرائیلی فضائی دفاع نے میزائلوں کی ایک بڑی اکثریت کو غیر مؤثر بنانے میں کردار ادا کیا۔ اسرائیلی سرزمین پر یہ حملہ 1 اپریل کو شام میں ایرانی سفارتی کمپاؤنڈ کی عمارت پر حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے عوامی طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھے گی؟ تو BBC کے سیکیورٹی نامہ نگار فرینک گارڈنر نے جمعے کے روز ہونے والے حملے کو محدود یا علامتی قرار دیا ہے۔
اور ممکنہ طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ یہ تنازع مزید آگے نہ بڑھے۔ BBC انٹرنیشنل کے ایڈیٹر جیریمی بووین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران کے خلاف پیچھے ہٹنے کے لیے اپنے ہی کچھ جرنیلوں اور سیاسی اتحادیوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل پر امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں کی جانب سے شدید بین الاقوامی دباؤ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے مشرق وسطیٰ کے دو حریفوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری پراکسی وار براہ راست تنازع میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہو۔ غزہ میں جاری جنگ کے پس منظر میں اسرائیلی فوج ایران کی حمایت یافتہ حماس سے لڑ رہی ہے۔ اب عالمی معیشت میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایسے خدشات ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بگڑتے ہوئے تنازع سے تیل کی فراہمی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ حملہ ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں 1.8% اضافے کے ساتھ $88 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر تیل کی قیمتوں میں 3.5% اضافہ ہوا تھا، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ کارروائی محدود ہی رہی ہے تو تیل کی قیمت مستحکم ہو گئی۔ سونے کی قیمت، جسے اکثر غیر یقینی صورتحال میں ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مختصر طور پر ریکارڈ سطح کے قریب پہنچ گئی اور تقریباً $2400 فی اونس تک گر گئی۔ دوستو، یہ BBC اردو کا مضمون تھا یا تجزیہ تھا جسے 19 اپریل 2024 کو شائع کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔